دمشق کی گلیوں میں ان دنوں بے چینی پھیل چکی تھی۔ بازار میں اجناس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور عام لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے تھے۔ غلہ فروشوں نے گندم، چاول اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لی تھیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ عام آدمی کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی تھی، مگر تاجر مسلسل اپنی دولت میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہ خبر جلد ہی سلطان نور الدین زنگی تک پہنچی۔ وہ ایک عادل اور نیک دل حکمران تھا، مگر اسے اپنے وزیروں اور مشیروں کے ذریعے حقائق کا صحیح علم نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عوام کے حالات کا جائزہ لے گا۔ رات کے وقت اس نے سادہ کپڑے پہنے، اپنے حلیوں کو بدلا اور اپنے قریبی مشیر عبد الرحمن کے ہمراہ دمشق کے بازار کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی وہ شہر کی گلی کوچوں میں پہنچا، اسے حقیقت کا اندازہ ہونے لگا۔ لوگ مہنگائی کی شکایتیں کر رہے تھے، تاجر من مانی قیمتیں وصول کر رہے تھے اور غریب لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک غلہ فروش کی دکان پر رکا اور ایک عام گاہک کی طرح سوال کیا، بھائی گندم کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ گزشتہ ماہ تو آدھی قیمت پر مل رہی تھی۔ تاجر نے بے نیازی سے جواب دیا، یہی کاروبار کا اصول ہے، جب طلب بڑھتی ہے تو قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، یہی نفع کمانا ہوتا ہے، خیرات نہیں بانٹنی۔ سلطان خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک ترکیب بننے لگی۔ وہ مزید کئی دکانوں پر گیا اور حالات کا بغور جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے فوری انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اگلے دن سلطان نے شاہی بازار کے وسط میں ایک بڑا صندوق رکھوایا اور اعلان کروایا، جو بھی اپنی تکلیف یا شکایت لکھ کر اس میں ڈالنا چاہے وہ ڈال دے، سلطان خود ان شکایت کا جائزہ لے گا۔ رات کے وقت سلطان نے صندوق کھلوایا اور شکایتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ ہر خط میں ظلم، ناانصافی اور تاجروں کی لوٹ مار کی کہانیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک خط میں لکھا تھا، میرا معصوم بیٹا بھوکا ہے، لیکن میں اس کے لیے روٹی نہیں خرید سکتا۔ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور تاجر بے رحم ہو چکے ہیں۔ اگر سلطان کو ہماری فکر نہیں تو ہم کس کے پاس جائیں؟ سلطان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے مشیروں سے کہا، مجھے ایسا قاضی چاہیے جو نہ ڈر ہو، جو صرف انصاف کرے، چاہے فیصلہ کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ سلطان کے دربار میں ایک بزرگ مشیر شیخ سعید آگے بڑھا اور بولا، اگر دمشق میں کوئی ایسا قاضی ہے جو انصاف کو ترجیح دیتا ہے تو وہ قاضی فخر الدین ہے۔ وہ نہ دولت دیکھتا ہے، نہ رتبہ، اور نہ کسی کی سفارش سنتا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوراً قاضی فخر الدین کو دربار میں لایا جائے۔ جب قاضی دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے انصاف چاہیے اور مجھے خبر ملی ہے کہ تم انصاف پسند ہو۔ میں دمشق کی عوام کو عدل دینا چاہتا ہوں، کیا تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو؟ قاضی فخر الدین نے جواب دیا، سلطان معظم، انصاف ایک بڑی ذمہ داری ہے اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ سلطان خوش ہوا اور حکم دیا کہ قاضی فخر الدین کو مکمل اختیار دیا جائے۔ کچھ دن بعد قاضی فخر الدین کی عدالت میں پہلا بڑا مقدمہ آیا۔ ایک امیر تاجر نے دعویٰ کیا کہ ایک غریب مزدور نے اس کی قیمتی گھڑی چرا لی ہے۔ تاجر نے عدالت میں آ کر غصے سے کہا، یہ چور میری گھڑی لے گیا ہے،
सब जानते हैं कि ये मेरी मलकियत है। काजी ने मजदूर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? मजदूर खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। काजी ने गौर किया और हुक्म दिया, फैसला कल सुनाया जाएगा, दोनों दोबारा हाजिर हों। अगली रात काजी फखरुद्दीन ने भेस बदला और बाजार की गलियों में निकल गया। उसने मुख्तलिफ लोगों से मजदूर के बारे में पूछा और मालूम हुआ कि वो इंतहाई दयानतदार और शरीफ और नफ्स इंसान है। अगले दिन अदालत में काजी ने अपना फैसला सुनाया, मैंने तहकीक की है, ये मजदूर कभी किसी का हक नहीं खाता। चोरी तो दूर की बात है, लिहाजा असल चोर ताजर खुद है, जो दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है। इसे 50 कोड़े मारे जाएं और जेल भेज दिया